شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں، کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، عطار نے سکھایا مدنی مذاکرے میں، عطار نے سکھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، تفہیم کا بناؤ الفاظ کا چناؤ، تفہیم کا بناؤ الفاظ کا چناؤ، تفہیم کا بناؤ الفاظ کا چناؤ، کیا حسن ہے سمایا مدنی مذاکرے میں، کیا حسن ہے سمایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، المختصر معظم گنتی سے ماورا ہے، المختصر معظم گنتی سے ماورا ہے، المختصر معظم گنتی سے ماورا الحمد ہے، لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کے لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت آتے تو زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہلیں اردو میں کہلیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. پر دل کی نیت بہرحال شرط ہے. زبان سے کہا تو اچھا ہے، نہ کہا تب بھی دل میں نیت تھی تو ہو جائے گی، اور دل میں نیت ضروری بھی ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے بعد پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. تو اب افطار کا وقت آ گیا، مسجد کے اندر ہیں، افطار نہیں کر سکیں گے، جائز نہیں ہے کھانا پینا مسجد میں. ہاں نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیں، نیت کر لیں گے اعتکاف کی تو پھر اب افطار کرنا کھانا پینا جائز ہو جائے گا. تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بار بار درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت
اللہ پاک اس سے راضی ہو. اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ کے نام ہے بیٹا. پیارے امیر السنت کی بارگاہ میں آ جائے کہ گھر کی خواتین کھانا وغیرہ بنانے کے معاملے میں روزہ دار ہوں تو کیا وہ کوئی ایسا کھانا جس میں چکھنا ضروری ہو تو کیا وہ زبان پر اس کا ٹیسٹ چکھنے کی اجازت مل سکتی ہے ان کو؟ ضروری ہو. جیسے کچھ خریداری کر رہے ہیں, پھل کڑوا نہ آ جائے, میٹھا ہو, اس طرح چیک کرنے کے لیے. یا شوہر بد مزاج ہے کہ جھگڑے کرے گا اگر نمک مرچ آگے پیچھے ہو گیا تو اس طرح کی ضرورت ہو تو اب چکھنا روزے میں جائز ہے. چکھنا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا, یہ یہاں چکھنا مراد نہیں ہے, بلکہ زبان کی جو نوک ہے جیسے لگا لیا اس پہ. ٹیسٹ زبان سے پتہ چلتا ہے, گلے سے نہیں پتہ چلتا. پتہ چل جائے گا کھٹا ہے, میٹھا ہے, تیکھا ہے, پھیکا ہے, جو بھی ہے. اب اچھی طرح تھوک دے. اگر کوئی بھی ایسا اس کا حصہ حلق سے اترا, محسوس ہوا کہ یہ اترا, روزہ بھی یاد ہے, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یوں نہ ہی چکھیں, یہی مشورہ میرا. ہر ایک احتیاط کر نہیں پائے گا, چکھنے کی گنجائش ہے چکھنے کی, اور چکھنے کا طریقہ وہی جو میں نے عرض کیا, لیکن ہے مشکل ترین کام. فرض روزہ ہے, رسک لینا نہیں چاہیے. ہاتھ پاؤں تلے ہوئے ہوتے ہیں, نپے ہوئے ہوتے ہیں پکانے والوں کے, کہ وہ مطلب دیکھے پکاتے ہیں یار. کہاں مطلب نمکین اور پھیکی اور میٹھی کا دے تو ان کو کون پکانے کے لیے دے گا, نوکری چلی جائے گی ان کی. اس طرح عورتیں بھی پکانے کی ماہر ہوتی ہیں. یہ کبھی کبھار آگے پیچھے ہو جاتا ہے نمک مرچ, لیکن جنرلی وہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ خامخواہ چکھنے کی اجازت نہیں ہے, خامخواہ چکھنا ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت خوبصورت و پیاری بات فرمائی, مشورہ بھی آپ کا بہت پیارا ہے. لیکن کبھی نرمی گرمی ہو جائے, نمک مرچ مسالہ آگے پیچھے ہو جائے, اور کھاتے ہوئے شوہر کو لگے یا گھر کے کسی فرد کو لگے کہ یہ ہو گیا, تو ان کو ایسے موقع پر اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اسی لیے وہ بہارشت میں لکھا ہے شوہر بد مزاج ہو, جی ہاں. جھگڑا لو, پھڈے باز ہو. تو تو باقی اب شوہر پیار کرتا ہے, سب ترکیب آؤٹ نہیں ہے, آگے پیچھے ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور نہیں ہوتا مسئلہ اتنا, تو پھر چکھنے کی صورت نہیں ہے. مطلب بد مزاج خوش سخت مزاج, ہے, مجبوری میں چکھنے کی صورت تو یہ بہت مشکل ہے. کبھی زندگی میں روزے میں نے بھی نہیں چکھا یار. اتنا رسک فرض روزوں کے لکھائی کو لے اپنے, نہ ضرورت پڑی ہے, اور ضرورت کے وقت ہے, ورنہ مکروہ ہے. بغیر ضرورت کے چکھیں گے تو وہ بھی اس احتیاط والے انداز میں بھی منع ہے. یہ بد مزاج کو خوش مزاج بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میری وہ دوسرا فارمولہ جس کا روزوں سے تعلق نہیں ہے. تو جو کبھی زندگی میں خطا نہ کرتا ہو, بڑا صاف ستھرا اعمال نامے میں کوئی بھول اس کے نیکیاں یہ بھول ہو ہی نہیں, سمجھے. ایسا آدمی اگر کچھ بیوی نمک مرچ کر دے تو اس کو بولے تو سمجھ میں آتا ہے. باقی اب اپنے اعمال میں نہ نمک ہے نہ مرچ ہے یار. اخلاص میری مراد ہے کہ جیسے آپ نیکیاں کر بھی لیتے ہیں, اخلاص کون سا ہے؟ دنیا بھر کو سناتے پھرتے ہیں, مطلب دنیا کو دکھاتے پھرتے ہیں. تو بہرحال لے کہ اپنے اعمال کو خالص کریں. کھانے کو اگر 19-20 ہو جائے تو چلا لیا کریں. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ وہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تو خواب میں اس کو دیکھ کر پوچھا تو ما فعل اللہ بکا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بولا اللہ نے مجھے بخش دیا. تو کیا سبب ہوا؟ تو کہا کہ وہ ہوا یوں کہ ایک بار میری بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا. مجھے یوں لگا کہ بس غصہ تو آیا, میں غصہ پی گیا. میں چلو بھول ہے, کوئی بات نہیں. میں نے درگزر سے کام لیا. مرنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ تو بندہ ہو کر اپنی بندی کو معاف کر دے, اور میں رب ہو کر بندے کو معاف نہ کروں. جا تجھے بخش دیا. تو یہ شوہر کو چاہیے کہ بد مزاجی ہو تو اس کو ڈبے میں بند کر کے, ڈھکن ٹائٹ کر کے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈبو دے. بد مزاجی سے گھر نہیں چلتے. ظاہری طور پہ چلے گا لیکن اندر سے دل نہیں چلے گا, بدن چلے گا, اور یہ خرابی ہے, بہت خرابی ہے. خوش مزاجی, حسن اخلاق,
प्यार मोहब्बत दरगुजर। यार हम मतलब बीवी को या छोटे भाई को या अपने नौकर को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। किया है क्यों इसने? अगर रब ने हमको माफ नहीं किया कि तूने किया ही क्यों, चल जहन्नम में जा, क्या होगा हमारा? खुदा की कसम हम तो इतने गुनाह करते हैं कि यानी सब समझते इसको, कितनी भूलें करते, कितना गुनाह करते। ये मेरा रब है जिसने मतलब हमारे पर्दा पोशी की, हमारे हिप छुपाए हुए, मेरे दिलों में कितनी मतलब गुनाहों की आलूदगियां, जबान पर कितनी गुनाहों की आलूदगियां, और फिर बोल चाल में, लेन देन में, मसले मसाइल। बैठे बैठे दीन सीख रहे ना, पता नहीं कितने एक दूसरे की दिलादारी कर देते होंगे। सीधा बैठ, चल को नहीं हटा, क्या घुटना चढ़ा दिया है, इस तरह भी करते होंगे। दिलादारियां नहीं तो क्या है यार? हम अल्लाह के घर में भी नहीं, तवाफ में बाद लड़ पड़ते होंगे, एक दूसरे को धक्का लग जाता है भीड़ में, देख कर तवाफ कर। मैंने देखा है धक्का पील कर रहे होते हैं यार, बड़े मतलब मसले करते हैं, इल्म नहीं होता इनके पास कि यार ये तवाफ दौरान इबादत, और वहां एक नेकी की लाख तो एक गुनाह का भी लाख है, वहां भी आसरा नहीं करते, इससे बेबाक होते हैं। मक्का मुकर्रमा में एक को मैंने अर्ज किया कि यार अब तो दाढ़ी रख लो, दोस्त है मेरे पुराने, तो है मैं तो तनईम में जाकर दाढ़ी मुंडाता हूँ, क्योंकि हरम में 1 लाख है, उसको मसले पता थे। हरम में 1 लाख है, तो तनईम जो है मस्जिद आयशा, वो हरम से बाहर है, तो वहां 1 का गुनाह 1 है। अरे खुदा के बंदे, तुझे पता है कि बहुत बड़ी गोदाम को फूंकने के लिए, जलाने के लिए 1 चिंगारी काफी है, लाख चिंगारियों की जरूरत नहीं है, 1 चिंगारी से जल जाएगा। तो मसला लाख और करोड़ का नहीं है, मसला रब की नाराजगी का है। एक छोटे गुनाह पर रब नाराज हो गया, औंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा, हम करेंगे क्या है? इसी बेबाकी के मैं जाकर वहां गुनाह करूंगा रब की नाफरमानी, ये सोचे हैं जिनकी हैं। तो वो फ्री था, मेरे से बहुत पुराना दोस्त था, तो उसने ये बोल दिया। होते हैं भागवत फ्री होते हैं, तो ऐसी सी बात करते हैं। एक बार मैं एक मरीज को देखकर निकला था, कैंसर का मरीज, आखिरी स्टेज का, यूं बेचारा हो गया था, पड़ा था। तो वाकई मेरी उन दिन दावत ऐसा भी नहीं थी, उस वक्त मैं कैफियत होती थी मेरी कि मैं मतलब उसका असर लेता था। तो मैं अपने तौर पर जो मेरे साथ थे, 1-2 थे, मैं अम्र बिल मारूफ करता था, मेरी पुरानी मतलब तरकीब है, समझाता रहता था लोगों को नमाजों की, नेकियों की। दाढ़ी बहुत रखवाई है मैंने, दावत इस्लामी से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ले लेता हूँ वापस, दाढ़ियाँ रखवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बोलने लगा कि यार क्या जिंदगी है, बेचारा आप तो कहाँ खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, क्या होगा, ईमान ये वो कुछ समझ। तो वो जो मेरा दोस्त था वो समझा कि ये मुझे समझा रहा है, हालांकि एक्चुअली मैं बस बोल रहा था। तो उसने बोला क्या समझाए होता, मुझे समझा रहे हो? अच्छा, अनसीरियस नॉन सीरियस लिया यार, यादगार मेरे लिए हिकायत बन गई। यार दिल सख्त तो यार, लेकिन यार पहाड़ से भी तो सख्त ना होना यार, आदमी ऐसे मौके पर तो चुप मरे यार, कम से कम अगर असर नहीं भी पड़ता बोले तो नहीं यार। पता नहीं कौन सा बोल अल्लाह की बारगाह में हमेशा के लिए हमें मरदूद कर दे और रब हमारा नाराज हो। एक आदमी नेकी की दावत दे रहा है, कबूल करनी ही चाहिए। अगर दिल नहीं कर रहा, नफ्स शरीर है, ठीक है, तो रहे यार, ले तो नहीं, बोलना बड़ा खतरनाक होता है। तो ऐसे ऐसे वास्ते पड़े मेरे को किसी दौर में। अल्लाह पाक बस हमारे हल पर रहम, आमीन आमीन, राजी हो जाए। और मेरे सुनंद शौहर की खुश अखलाकी पर माशाअल्लाह बड़ी प्यारी बातें इरशाद फरमाई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है इहयाल उलूम की 2री जिल्द में कि औरत शौहर की बदसूरती और कम आमदनी बर्दाश्त कर लेगी, बद अखलाकी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। यानी शौहर बदतमीज हुआ तो ये फिर घर में काफ़ी मसाइल होते हैं। अल्लाह करीम हम सबको नरमी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल चले। मेरा नाम रियाज है और मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मेरी वालदा जो है ना वो शुगर की पेशेंट है, तो वो हर रात में या दोपहर में खाने से आधे घंटे पहले इंसुलिन एक इंजेक्शन लगाती हैं। तो क्या रोज़े के हालात में असर की नमाज के बाद वो इंजेक्शन लगा सकती हैं या अफ्तार के बाद लगाएंगी? रोजे की हालत में सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक रोजा जो होता है सब में किसी भी वक्त इंजेक्शन लगाएं तो जायज है। ये अवाम में मशहूर है कि दोपहर के बाद ये नहीं करो, असर के बाद ये नहीं करो। बात बातें
ظاہر وہ جو تیل مت ڈالو اور کرتے ہیں عوام، ایسا کچھ نہیں ہے. بعض ہیں مسائل، لیکن جو میں نے مثال دی نا تیل کی، تیل لگانا یا انجیکشن لینا، نس کا انجیکشن لینا، یہ جائز ہے روزے کی حالت میں، چاہے شوگر ہو چاہے کوئی بھی مرض ہو. چاہے مرض نہ ہو، کسی نے ویسے ہی لگا لیا طاقت کا انجیکشن. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ طاقت کا انجیکشن اس لیے لگایا کہ روزے میں طاقت آ جائے، تو اس کی غالباً ممانع مکروہ یا ایسا کچھ، اس سے سمجھو کہ بچے ایسا نہ کریں. روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، تو روزہ ٹوٹے گا الگ سے اترے گا، یا اب کیسے اترے گا، کتنا اترے گا، وہ پھر اس کے الگ ضمنی مسائل ہیں. یا یعنی جو بھی منفذ بولتے ہیں سوراخ، بدن میں کچھ سوراخ ہیں جن کے ذریعے وہ یا تو جوف دماغ تک کوئی چیز چڑھ جائے. ناک میں پانی وضو میں چڑھایا اور ایک دم دماغ میں چڑھ گیا، روزہ یاد تھا، روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح جہاں جہاں سوراخ ہے نا، تو وہاں سے یا تو معدے میں چلا گیا یا دماغ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن ہر سوراخ سے نہیں ہے، جیسے پورے بدن میں سوراخ پسینہ نکلتا ہے، سوراخ ہے، اس کو مسام بولتے ہیں، بہت باریک سوراخ ہے، ان سے بھی جاتا ہے. آپ ٹرائی کرنی ہے، تیل کا قطرہ ڈالیں، رگڑتے 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 غائب ہو جائے گا. یہ اندر جذب ہو گیا، جذب ہونا بولتے ہیں نا، یہ سوراخ ہے تو اس کے اندر یہ چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ وہ سوراخ نہیں ہے جو معدے تک یا دماغ تک اس کو باقاعدہ پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یوں مطلب اس کی اب یہ سارا مطالعہ کرنے سے فیضان رمضان میں یہ مسائل تقریباً آپ کو مل جائیں گے. اس کو پڑھیں، سب کو پڑھنا چاہیے. اب یہ تو مسئلہ کسی نے دریافت کیا، ہم نے جواب دیا، کچھ سنا کچھ سمجھا، عصر کا ٹائم ہے، بھوک لگی ہے، پیاس سے زبان سوکھی ہوئی ہے، اور نشاط ہے نا، بہت پھرتی اور کم ہوتی ہے، گھڑی دیکھتا کہ یار اب اتنے منٹ رہے گا. ایسی صورت میں سر سے گزرے گا ہمارا مسئلہ، شاید بعضوں کے، سب کو نہیں. گھروں میں وہ سموسے تل رہی ہے، کباب پکا رہی ہے، ڈر بھی رہی ہے کہ میرا شوہر مزاج بد مزاج ہے. ابھی بات ہو رہی تھی، اگر کچا پکا رہی ہے تو میری خیر نہیں ہے. اب وہ بیچاری کیا مسئلہ سمجھے گی؟ اس لیے مطالعہ بھی کریں آپ، اور براہ راست بھی علماء سے جا کر سمجھ نہیں آئے تو پوچھیں کہ قرآن کریم کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. جاننے والوں سے مراد یہاں علماء ہے، اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد یہاں اس آیت میں علماء ہے، علماء سے پوچھو. مسئلہ علماء سے پوچھا جاتا ہے، انجینئر، ڈاکٹر، گھر کے بڑے بوڑھوں سے نہیں پوچھا جاتا. ہر ایک اپنا اپنا فیلڈ ہے نا، اس کے مطابق اس سے وہ بات پوچھی جاتی ہے. دین علماء سے سکھا جاتا ہے، فلم ایکٹروں سے نہیں، انجینئروں سے نہیں، پروفیسروں سے نہیں، طرح طرح کے ماڈرن تراش خراش والے اسکالروں سے نہیں. دین علماء دین سے سکھا جاتا ہے. ففہم، بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد سلیم رضا تعالی عرض گزار ہوں. میرا پیارے اور بیٹے امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے معاملے میں خاوند کو نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے اگر کسی بھی حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے ہو، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہوٹلوں پہ یا کسی ایسی جگہ پر کھانے پکانے کا کام کرتے ہیں، ان سے اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے مالکان ان سے بہت ہی زیادہ زیادتی بھی کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات نوکری سے بھی نکال دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اگر کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیں کہ وہاں پر بھی اگر نرمی والا اور محبت والا معاملہ ہو جائے تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. اصل خاوند کا کہا کہ بدمزاجی نہ کرے، اس کا مطلب تھوڑے کہ خاوند کے باقی سب مستثنا ہے، باقی جو جس کو چاہے مارے توڑے پھوڑے. ہر ایک کو ہر فیلڈ میں نرمی ہی کرنی چاہیے. کہ حدیث پاک میں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت خوشنما بنا دیتی ہے، زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. جانور نرم ہوگا، اشارے جو بقرعید میں آپ دیکھو خوبصورت، آپ بولو کہ یہ لوں 50 لاکھ کی گائے، بچہ منع کرے گا. بچہ بولے وہ چھوٹا سا بکرا چاہیے مجھے، دوست میرے ساتھ کھیلے، میرے پیچھے بھاگے.
آپ کو تجربہ ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، جو بڑے بوڑھے ان کو پتا ہوگا بچہ یہ خوبصورت آپ کے 50 لاکھ کے بیل سے انٹرسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کہ سر تو سر دم ہلائے گا تو وہ ڈر جائے گا کہ مار دے گا مجھے. تو یہ اسی طرح مطلب کہ نرمی جو ہے یہ اس کو حسن دیتی ہے. نرمی والی ہر چیز چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو پسند آتا ہے. بلی دوڑے گی پیچھے کاٹنے کے لیے تو بندہ بیزار ہو جائے گا، بلی کچھ نہیں کرے گی، نرمی کرے گی، آپ سے مطلب رگڑ کھائیے تو لوگ خرید کر گھر میں رکھتے ہیں، اس کو پالتے ہیں. نرمی تو اسی لیے ہوٹل والا بھی واقعی نرمی کرے کہ اگر یہ لگتا ہے کہ یہ جانتا ہے پکانا اور مطلب اس بار بیچارے کی بھول ہو گئی تو سمجھائے بے شک کہ وہ گاہک خراب ہوتے ہیں اس کے، تو سمجھائے بے شک، لیکن وہی کہ دائرے میں رہ کر. اور واقعی وہ اگر آپ نے انگڑ تو رکھا کیوں، انگڑ جس کو آتا نہیں تھا، قصور اس کا ہو یا نہ ہو آپ کا بھی تو ہے نا، کہ آپ پہلے اس کو ٹیسٹ لے لیتے، اس کے لیتے بھی ہوں گے، پوچھتے بھی ہوں گے کہاں کہاں کام کیا ہے، اور ٹرائی لیتے سب کچھ کرتے ہوں گے. اس کے باوجود اگر کہیں بھول ہو گئی تو نرمی سے ہی کام لیا جائے. گالیاں نکالنا تو ویسے گناہ ہے، مارنا ویسے اس کی بھی ذرا گناہ ہے، کہ ناحق کسی کو مارنا جھاڑنا یہ بھی گناہ ہے، ناحق دل آزاری ہوتی ہے. تو سمجھانے کی جو صورتحال ہے، اور جو پھر اگر مطلب یہ کہ اجارے ہوتے ہوں گے فور ایور نہیں ہوتے ہوں گے، مہینے کا ہوتا ہے، کبھی سال کا ہوتا ہے، کبھی ہفتے کا ہوتا ہے، کبھی یومیہ دیہاڑیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے اجارے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ مسئلے ہیں شریعت میں، یہ نہیں کہ آپ جیسا بھی رکھ لیا مطلب اغلم بغرم اور اب موافق نہیں ہے تو اس کو نکال ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. اب جیسے کہ کسی کا ہفتہ وار اجارہ ہے، کیا ہفتے ہفتے تنخواہ دی جاتی ہے، ہفتہ وار اجارہ ہے، تو اب اس کو مطلب یہ وارننگ دے دے، ایک دم نکال دیں گے، ہفتے کو نیا اجارہ نہیں کریں گے، شرن تو جائز ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ اس کو وارننگ، دیکھو صحیح کر لو ورنہ اب ہفتہ آ رہا میں آپ کو اجارہ آپ پھر نہیں رکھوں گا نوکری پہ، وہ ڈر جائے گا، سیٹ ہو جائے گا. تو یہ حکمت عملی سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اڑاوڑی سے ڈیل ہوتا بھی نہیں، اگر مان بھی گیا تو دل اس کے اندر نفرت بیٹھ جائے گی سیٹ کی، میرا سیٹ ہے بد مزاج، پھر بیچارہ غیبتوں میں بھی پڑ سکتا ہے، یار آپ کا سیٹ، میرا سیٹ تو بہت اچھا ہے، پھر عیدی بھی دیتا ہے، یار میرا سیٹ تو قارون ہے، قارون یوں بولتا ہے، یوں کرتا ہے، بول رہے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں. تو یہ غیبتیں، تہمتیں اور گناہوں میں بندہ پڑتا ہے. تو یوں بد مزاجی دوسروں کو بھی گناہوں میں ڈالتی ہے، خود اپنے آپ کو بھی بعض اوقات گناہوں میں پھنساتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. متنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے، اگر روزے کی حالت میں غلطی سے پانی پی لیا جائے تو اسے معلوم نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو پانی پی لیا اور بعد میں پتہ لگا تو میرا روزہ تھا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں. روزہ نہیں ٹوٹے گا. بھول کر کھانے پینے سے چاہے پیٹ بھر کے کھا لے، روزہ نہیں جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چند نیت، روزہ اور نیت کے تعلق سے کچھ مختصر سوالات ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ رمضان کے روزے کی نیت کا وقت غروب آفتاب سن سیٹ کے بعد سے زاوہ کبرا یعنی نصف نہار شرعی، سورج سر پہ بالکل سیدھے میں جو آتا نا، اس سے پہلے تک ہے. اس پورے وقت کے دوران جب بھی نیت کریں گے وہ ہو جائے گی. اچھا، اب اس میں یہ زاوہ کبرا، نصف نہار، یہ سب بنا ہوا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے. جو نظام الاوقات، نمازوں کا ٹائم ٹیبل ہے نا، سب لکھا ہوا ہے. یہ دیکھنے کا ذرا حساب کتاب کر رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے موبائل وغیرہ میں، میرا خیال ہے جو سن رہے ہیں مجھے، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، لحاظ ہوتا ہوگا، یہ نمازوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے، خاص کر آج کا سحری افطار کے ٹائم دیکھنے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اچھا، پھر اس کے ضمنی مسائل اور بھی ہیں. یار مسائل تو ہیں اس کے کہ صبح سے اگر نیت کرے گا
جیسے کہ سمجھو کہ اشراق چاش پڑھ کے اب روزے کی نیت کی، جب دن کو نیت کرے گا نا، جو دن کی ٹائمنگ ہے، یہ نیت ضروری ہے کہ وہ صبح سے روزے سے ہوں. عربی زبان میں نیت ہو اچھا، یہ مختصر جواب میں میرا یہ حصہ ڈالیے گا، مائنس نہیں کر دینا، تاکہ یہ جواب پورا ہو جائے. انشاءاللہ الکریم. عربی زبان میں نیت ہو تو اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، الفاظ شرط نہیں ہے، منہ سے بولنا شرط نہیں ہے. اب جیسے سحری کر رہا ہے، پتہ ہے سحری کر رہا ہے، سحری کا معمول تو اس رات کو اٹھ کے کون کھانا کھاتا ہے؟ سحری کر رہا ہے، پتہ ہے کل کا روزہ، تو یہ سحری خود نیت ہے. عربی میں نیت کی معنی نہیں جانتا، خالی عربی عبارت پڑھ لی، دل میں نیت نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. یہ عربی نیت لکھی ہوتی کتابوں میں، لیکن کوئی حدیثوں میں مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی نیت کوئی ہو روزے کی کہ یہ نیت ہے روزے کی. کہ نیت ہوتا دل کا ارادہ ہے. ابھی ایک ہو سکتا ہے بزرگوں سے ہو یا کسی سے بھی، تو یہ نیت چل رہی ہوتی ہے، لوگ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح تھوڑی ہوگا یار، ذہن میں ہو دل میں ہو میرا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت روزے کی کر رہا ہوں. مانا نہیں آتے، یہ تو مسئلے نا، مانے بھی آنے چاہیے کہ جو میں کہہ کیا رہا ہوں تو یہ نیت، مگر دل کی تائید کے ساتھ درست ہوگی، ورنہ نہیں. حضور اگر دن میں اس طرح نیت کی کہ اب سے روزہ دار ہوں، صبح سے نہیں، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ وہی نا کہ زہوہ کبریٰ سے پہلے اس کے بعد کی تو نہیں ہوگا. مثلا صبح میں نے کہا تھا جیسے اشراق و چاش کے بعد نیت کی، یہ اس لیے کہا کہ اس وقت یہ زہوہ کبریٰ سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. تو مگر چاش میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے ہی زہوہ کبریٰ ہو جائے. تو اس لیے مطلب کہ ایسا وقت یہ سب سیکھنا پڑے گا. میں اب آدھے منٹ میں سارے آپ حفظ تو نہیں کروا سکتا، مسئلے پڑھنا پڑے گا، دیکھنے پڑیں گے ٹائمنگ. تو اس ٹائم میں اگر نیت کی روزے کی کہ میں صبح سے روزے سے ہوں تو ہو جائے گا. جیسے ظہر کی نماز میں یاد آئے کہ روزہ چلو کھایا پیا تو نہیں، روزہ رکھ لوں، تو نہیں کر سکتے، تو ٹائم نکل چکا نیت کا. میں صبح سے روزے سے ہوں، اگر یہ جملہ نہیں کہا تو کم جملہ منہ سے نہ کہے، دل میں ہو کہ ہوں صبح سے، ابھی سے روزے سے ہوں تو نہیں ہوگا. ابھی 8 بجے روزہ تھوڑی شروع ہوگا یار، جبکہ نیت کا ٹائم 5:30 بجے 6 بجے یا 5 بجے ختم ہو چکا ہے، یعنی صبح صادق کا وقت. اگر کسی نے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر رات کے کسی وقت میں بھی نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا، تو کیا نیت ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹے گی، روزہ ہو جائے گا. کیا روزے کے دوران توڑنے کی صرف نیت کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، جب تک روزہ توڑنے والا کوئی بھی عمل پایا نہیں جائے گا. کیا سحری کھانے سے روزے کی نیت ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے، جبکہ ہو سحری، خالی سائری نہ ہو، ساحری اور سائری نہ کھائے، مطلب ایسے انجوائے کے لیے کھا رہا ہے، ویسے ہی کھا رہا ہے، کھاتے رہتے ہیں، فوڈ کلچر تو نہیں، سحری کر رہا ہو. کیا پورے رمضان کے لیے ایک ہی نیت کافی ہوگی یا ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا؟ ہر روزے کی الگ الگ، وہ بھی جو ٹائمنگ بتائے گئے ان میں ہونی چاہیے. اب عصر میں ابھی کر لو کہ میرا کل روزہ ہے تو نہیں ہوگی نیت. سورج ڈوب جائے گا تو نیت کرو کل روزہ ہے میرا، تو ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا پر بھی کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، مل رہے ہیں. سید عابد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا مشقت والے کاموں کی وجہ سے روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں؟ نہیں، مشقت والے کام میں کام اتنا کرے جس میں روزہ برداشت ہو جائے. کام دھندے کے ہرس، مٹھائیوں والے، یہ نمکوں والے، یہ سموسے کے مانڈوں والے، مانڈا بولتے ہم لوگ تو مانڈا بولتے، سموسے جس میں وہ لپیٹے سفید سفید، وہ روٹی ٹائپ کا ہوتا ہے، پور بولتے ہم لوگ اس کو. تو یہ بنانے والے، یہ میرے تجربے بتا رہا ہوں، یہ لوگ روزے نہیں رکھتے، خاص کر 27 کا بھی نہیں رکھیں گے. کہ اس وقت زیادہ عید کے لیے مٹھائیاں بنانی ہوتی ہے، نمکوں کے آئٹمیں بنانی ہوتی ہے، اور یہ پور والے یہ سارا
क्योंकि आग के पास ये काम कर रहे होते हैं, ये रोजे नहीं रखते, ये जनरल बात कर रहा हूं, रखते हो तो कोई ताज्जुब नहीं है, लेकिन देखे हैं नहीं, क्योंकि ये इनकी ये मशक्कत के से काम है। तंदूर पर बैठा हुआ रोटियां बना रहा है दिन के वक्त, वो आग सुलग रही है, ऊपर से आग बरस रही है, गर्मी भी है मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए रोजा पसीना निकल रहा है। ये लोग रोजा नहीं रख पाते, तो इनको ऐसे काम या तो करने नहीं चाहिए, भूखा मर जाएगा। वैसे मस्जिद ढूंढ ले यार जहाँ शहरी इफ्तारियां कराई जाती हैं यार, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये कोई ऐसा पैसे सबके पास होते हैं, समझे, भूखा नहीं मरेगा, बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, तो इससे काम ना किए जाए। अल्लाह का फर्ज मुकद्दम है, फर्स्ट है, इसकी बरकत से रोजी और मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसा काम मिठाई होती रहे, समझे, हमको इंशाअल्लाह ये मिठाई छोड़ देंगे, मदीने की मिठाई मदीने में खाएंगे इंशाअल्लाह, मगर इफ्तार के टाइम यार दिन में नहीं, रोजे में नहीं। मतलब एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए आया, कल मगरिब के बाद जो माह रमज़ान में मेरा लाइव प्रोग्राम होता है उसमें भी ये सवाल आया था और सोशल मीडिया के जरिए भी आया है कि माह रमज़ान की आमद हो गई है, अब ज़रा ये जो पक्के नमाजी हैं ना, इनको अगर समझाओ कि हम कच्चे नमाजियों को जब देखते हैं ना, मस्जिद बड़ी तिरछी नज़रों से देख रहे होते हैं और बड़ा इनका अजीब व गरीब हमारे साथ मिजाज होता है। पक्के नमाजी कच्चे नमाजियों के साथ जो सलूक करते हैं ना, तो ये पक्के नमाजियों को समझाओ कि कच्चे नमाजियों के साथ अच्छा सलूक क्या करें, तो क्या ऐसा वाकई होता होगा? नोट नहीं किया मैंने, नमाज मस्जिद तो मैंने बचपन से देखी हुई है, अंदर जाके देखी हुई है, नमाजें भी बड़ी, मैं उस दौर से नमाज पढ़ता हूँ। ये समझो मिसाल देता हूँ मैं कि बच्चे हम लोग थे, लाइन में खड़े होते थे और इसलिए इसको धक्का दिया, पूरी लाइन गिरा दी। मुझे याद नहीं मैंने कभी गिराया हो, गिरना साबित है शायद, लेकिन ये उस दौर से भी नमाज पढ़ता हूँ, समझे, तो मुझे तजर्बा तो मस्जिदों का होना चाहिए, समझे, तो ऐसा कुछ याद नहीं पड़ता कि पक्के नमाजी कच्चे नमाजी को खा जाने वाली नजरों से देखते हो कि तू कहाँ गया। होता कोई हो तो मतलब शाज़ुकल मालूम, कभी कभार हो तो इसको नोटिस नहीं लिया जाए, ऐसा होता नहीं होगा। एक बड़े मियाँ हैं, पहली सब में बैठते हैं हमेशा, और वो बड़े मियाँ पहली सब में एक ही जगह बैठते हैं और नया नमाजी आया है, रमजानी नमाजी, और आकर बड़े मियाँ की जगह पर बैठ गया, बड़े मियाँ पीछे से आए, चल हट, अभी आया है, रमजान आई है, नजर आना शुरू हो गए, कहाँ होते पूरा साल। अगर ऐसा कोई आदमी हो तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको तौबा भी करनी होगी, अच्छा, और उससे माफी भी मांगनी होगी, उसका दिल तो दुखेगा ना, इस तरह उसको डांटेगा तो। ऐसा होता हो तो ताज्जुब नहीं है, बुजुर्गों के अंदाज, बुजुर्ग कहना पड़ता है, बुढ़ा कहूंगा तो फिर ये सुनेंगे नहीं मुझे यार, मैं बुढ़ा, ये बुजुर्ग, समझे, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, गुस्सा आ जाता है, फिर खासकर शाम में ज्यादा आता है यार, ये भी यार मशहूर बहुत है, रोजे में गुस्सा बहुत आता है। अरे मैं अपना में सोचता था मुझे क्यों नहीं आता फिर यार, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा तो मैंने भी रखा हुआ है, अब मेरा मूड आप देख ही रहे। अल्लाह ताला इसी पर कायम रखे। गुस्सा बहुत खराब है, दिल आजारी फौरन हो जाती है। मुझे गुस्सा नहीं आता ये नहीं कह रहा, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, लेकिन मैं ये कि रोजे में गुस्सा आ जाना, या बुढ़ा हूं तो इसलिए वो घूमती रहती है मेरी, झाड़ता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदाज अपनी जिंदगी में मैं नहीं पाता, या तो ये मुझे खुसूसी पैकेज है, ये अल्लाह की रहमत का, उसकी ये भी उसका करम है। लेकिन जनरली बुढ़ों को गुस्सा देखा तो जाता है, आ जाता है, लेकिन ये कि हर एक को नहीं आता। बहुत बूढ़े देखें माशाल्लाह बड़े खुश मिजाज होते हैं, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुशखबर बातें करते रहेंगे, और चार आदमी उनको भी घेरे हुए होते हैं कि बातें सुनते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं, ऐसे भी होते हैं। बात होते हैं वो इसके करीब आने की हिम्मत नहीं, काट खाते हैं, सीधा बैठ, चल इधर की बैठी, हट हट, यूं करते रहते हैं। ये खतरनाक है। और जो खुशखबर बातें करता है, अगर वो जायज बातें करके लोगों को खुश कर रहा है, हंसा रहा है, दिलजोई कर रहा है, जायज बातें करके, इसलिए ये फिर ये इल्म नहीं होता है इतना, ये ठोकम ठोक बहुत होती है, गप्पे मार रहे होते, ये गलत है। झूठ बोलेंगे तो मसले हैं इसके, जैसे कॉमेडियन झूठ फरियाद भी बाज बकरे होते हैं, सब नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ।
दुनिया देखी वाली है, ये फील्ड बहुत खराब है। अल्लाह पाक ईमान की हिफाजत करे हम सबके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान का प्यारा प्यारा महीना जारी है। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि हम तमाम इस्लामी भाइयों को तौबा भी करवा दें और हुज़ूर सैयद गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में दाखिल भी करवा दें। हम गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और गौसे पाक का मुरीद बनने की भी क्या बात है कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मेरा मुरीद बगैर तौबा किए दुनिया से रुखसत नहीं होगा। ये बड़ी बिशारत है, अल्लाह करम करे और हमें बिशारत से हिस्सा अता फरमाए। अमीर से अर्ज़ करूँगा हम सबको तौबा भी कराएं और अपना मुरीद भी बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वायदा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले गुनाहगारों की। नाम रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान
رحمان ہے تیرا یا رب سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا میں گناہگاروں کا آسرا ہمیں گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب میں نے سبحان ربی الاعلی خاک پر رکھ کے سر کہا یا رب صدقہ اس دی ہوئی بلندی کا صدقہ اس دی ہوئی بلندی کا پستیوں سے مجھے بچا یا رب پستیوں سے مجھے بچا تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان کا دوسرا روزہ بھی پورا ہونے کو ہے، عشر رحمت جاری ہے، رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہیں۔ اے اللہ پاک کوئی چینٹ ہم پر بھی آ جائے، اپنی رحمت کے حصار میں ہم کو لے لیں۔ اللہ پاک ہم تیری رحمت کے سائے میں زندگی گزاریں، سنتوں بھری زندگی گزاریں، نیکیوں بھری زندگی گزاریں۔ اے اللہ پاک ہم صرف وہی کام کریں جس سے تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو، خوشی حاصل ہو۔ اے اللہ پاک ناراضیوں اور نافرمانیوں والے کاموں سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں مغفرت سے نواز دے۔ اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے خاندان والوں، ہمارے دوستوں، عزیزوں، پڑوسیوں، سب وہ بے حساب بخش دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب پر ایسا کرم کر دے کہ پکے نمازی بن جائیں۔ اے اللہ پاک رمضان شریف میں جس طرح مساجد آباد ہیں، سارا ہی سال آباد رہیں، اور جو بے نمازی ہیں پکے سچے پکے نمازی بن جائیں، نمازی سیکھیں اور سچی درست نمازیں پڑھیں۔ اے اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں مل جائیں، نمازوں میں خشوع و خضوع، تڑپ عطا ہو جائے، دعاؤں میں سوز و رقت نصیب ہو۔ یا اللہ پاک تیری یاد میں رونا نصیب ہو۔ اے اللہ پاک تیری یاد میں دل تڑپے۔ اے اللہ پاک تیری یاد دل و دماغ پر ہمارے چھائی رہے۔ افسوس دنیا دل پر چھائی رہتی ہے، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ پاک دل سے دنیا کی محبت دور ہو جائے، تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں اسی سال حج نصیب کر دے۔ اے اللہ پاک میٹھا مدینہ دکھا دے۔ جو عمرے پر گئے ہیں، مدینے میں گئے ہیں، سب کے عمرے مدینے کی حاضریاں قبول ہو جائیں، سبھی کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما، رحمت کی نظر فرما۔ ان اوقات سے انہیں فائدہ اٹھانے کی، خوب درود و سلام پڑھنے کی، نیکیاں کرنے کی، نفلیں پڑھنے کی، خوب نفل طواف کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ مکہ مدینے کا ادب
ادب نصیب فرما، ہمیں بھی اسی طرح کی حاضریاں ملے کہ ہم ادب کریں، تیری رضا والے کام کریں، اور وہاں جا کر بھی کہیں ہم گناہوں میں نہ پڑیں۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہو جائیں۔ اے اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے مل جائیں۔ اے اللہ پاک جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں، بھائیوں میں، بہنوں میں، ماں میں، بیٹیوں میں، میاں میں، بیوی میں، سب میں امن، پیار، سکون، محبت اور اتحاد کی فضائیں قائم ہوں۔ اے اللہ پاک آپس کے بغض و کینے ختم ہو جائیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی نصیب ہو، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا نصیب ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں حقیقی عجز و انکسار نصیب ہو، غرور و تکبر کی نوست سے بچا، ریا سے بچا۔ اے اللہ پاک دوسروں کی دل آزاری سے بچا، اے اللہ پاک دوسروں کا دل دکھانے سے بچا، ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنا۔ اے اللہ پاک لوگوں کو تکلیفیں دینے سے بچا کریں، ایذائے مسلم سے ہم محفوظ رہیں، سب کو خوش کریں، اور تو بھی ہم سے خوش ہو جا۔ تو بھر رحمت کا واسطہ بھر دے، تو بھر دے رحمت کا واسطہ بھر دے، کرم سے جو لیا منگ تو کیا خدا، یا رب کرم سے جو لیا تو کیا یا رب کرم سے جو لیا منگ تو کیا خدا، یا رب کرم سے جو لیا منگ تو کیا خدا، یا رب ہمارے سارے مریضوں بے فضل و رحمت ہو، انہیں ہو از پائے رمضان شفا عطا، یا رب انہیں ہو از پائے رمضان شفا عطا، یا رب آدھی قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو ناراض ہوگا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے دوسرا روزہ بھی پورا ہوا، تیسری رات آئی، اور آج اللہ پاک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شب عرس بھی ہے۔ بی بی فاطمہ کا صدقہ ہمارے یہ دونوں روزے قبول ہوں، جب تک جیئیں رمضان پائیں روزے رکھتے رہیں۔
اور ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں. اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنا نصیب ہو. اے میرے پروردگار ہماری حتمی مغفرت ہو جائے. عشر رحمت کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے. ہمارے مریضوں پر رحم کر ان کو شفا دے دے. بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا کر دے. بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹا, بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں عافیت کے ساتھ نصیب ہوں. جن کی اولاد نافرمان ہو فرما بردار بن جائے. جن کو روزی کی تنگی ہے دور ہو جائے. جن کو گھروں کی تنگی ہے ختم ہو جائے. کشادہ گھر آنرشپ کے ساتھ نصیب ہو جائے. اے اللہ پاک جن کو کرائے بھرنے کی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے بیچارے مہنگائی کی وجہ سے, ان کو فراخی دے دے. اے اللہ پاک روزیوں برکت ہو جائے, تنخواہیں بڑھ جائے, چیزیں سستی ہو جائیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کو سستا سامان بیچیں, کم نفع پر ہم دھندا کریں, مسلمانوں کی بھلائی کریں, سیدوں سے خیر خواہی کریں, علماء اور سادات کا ادب کریں اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں. اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت ہو جائے. مولا ساری امت کی مغفرت ہو جائے. میرے رب ساری امت کی مغفرت ہو جائے. اے اللہ پاک ہم نیک بننا چاہتے ہیں, نفس آڑے آتا ہے, ہم نیک بن جائیں, تیری پسند کے بندے بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, سچے پکے حقیقی عاشق رسول, عاشق صحابہ و اہل بیت اور عاشق اولیاء کرام بن جائیں. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا. اشکان رسول متوجہ ہوں. اللہ کی رضا کی خاطر اذان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنی گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈیر و ثواب کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قرآن کا پیغام، قرآن کی روشنی، بھلائی کیا کرو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ترجمہ کنز العرفان، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا. قرآن کی وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. قرآن کی روشنی. دو بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. دونوں شادی شدہ تھے اور دونوں کے بچے بھی تھے. چھوٹا بھائی فائنینشلی اسٹیبلش تھا اور ایک اچھی فرم میں جاب کرتا تھا، جبکہ بڑا بھائی اپنی سیلری سے بمشکل گزر بسر کرتا تھا. دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی. چھوٹے بھائی کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کچھ خریدتا، جیسے کپڑے، بچوں کے لیے کھلونے یا کوئی بھی چیز اپنی فیملی کے لیے لاتا، تو وہ اپنے بڑے بھائی اور ان کی فیملی کے لیے بھی لازمی لاتا. یہ دیکھ کر چھوٹے بھائی کی بیوی بہت چڑھتی. وہ سوچتی کمائے میرا شوہر اور مزے یہ لوگ کریں، محنت میرا شوہر کرے اور میوے یہ لوگ کھائیں. بیوی بار بار شوہر کو سناتی رہتی، اتنے زیادہ پیسے آ رہے ہیں تو مجھے دے دو، یا اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سیونگ کر لو، ایسے لٹانے کی کیا ضرورت ہے. شوہر بیوی کی باتوں کو اہمیت نہ دیتا اور اس کے تانوں کو نظر انداز کرتا. ایک دن یہ ہوا کہ جب شوہر جاب سے تھکا آرا واپس آیا اور ایز یوزول جو سامان لایا تھا وہ سب بچوں میں بانٹ دیا. پھر روم میں آیا تو بیوی بجائے اس کا حال احوال پوچھے شروع ہو جاتی ہے، وہی تانے اور وہی باتیں سناتی ہے. اب شوہر کے مائنڈ میں نہ جانے کیا چل رہا ہو، آفس کی کوئی ٹینشن ہو، کام کا لوڈ ہو، اس کا پارا چڑھ جاتا ہے. وہ غصے میں اٹھتا ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے الماری کے پاس لے جاتا ہے. بیوی گھبرا جاتی ہے کہ اچانک شوہر کو کیا ہو گیا. شوہر الماری سے ایک کتاب نکال کر اسے پکڑاتا ہے. بیوی کتاب کا ٹائٹل پڑھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کے شوہر کی یونیورسٹی کی ایک بک ہے. شوہر کہتا ہے اسے کھولو. جب بیوی کتاب کھولتی ہے تو اس کے پہلے پیج پر ایک اسٹیکر لگا ہوتا ہے جس پر شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے. شوہر کہتا ہے اسٹیکر ہٹاؤ. جب بیوی اسٹیکر ہٹاتی ہے تو نیچے بڑے بھائی کا نام ہوتا ہے. بیوی حیران ہو کر کہتی ہے یہ تو جیٹھ جی کی کتاب ہے، پھر اس پر آپ کا نام کا اسٹیکر کیوں لگا ہوا ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ اگر اس پر یہ اسٹیکر نہ ہوتا تو آج ہمارے یہ حالات اتنے اچھے نہ ہوتے. پھر شوہر اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ بچپن میں ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے، ابو کی کمائی سے گزر بسر مشکل تھا، اس لیے بھائی کام کرنے پر لگ گئے. بھائی اپنی سیلری سے